الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، سماعت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے، پوری دنیا آج اس وبا کی لپیٹ میں پوری دنیا تقریباً لاک ڈاؤن کی طرف ہے، اور عالمی معیشت کاروبار سارا بند ہوتے چلے گئے. اس کی وجہ سمجھ سے باہر ہے، حقیقت کیا ہے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پریشانی کیا ہے، کیا معاملات ہیں کہ آج جو ہے اتنی پریشانی. تو لوگوں سے اور صاحب نظر جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کے بعد اور مشاہدات کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی کہ دو باتیں ہیں. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ گستاخ رسول آسیہ ملونہ کے کیس کے معاملے میں جو ہماری خاموشی رہی اور اس کو نوبل پرائز دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو نوبل پرائز دیا جانا اور اس کو ایک اچھی زندگی پرووائڈ کرنا اور اس کو ایک اعزازی طور پہ معاملات ہینڈ اوور کرنا، ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی جذباتی بیان نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ یار یہ مولوی پتنی کیا بات کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، میں حقیقی بات کر رہا ہوں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کو برباد کیا ہے نا، جس قوم کو ہلاک کیا ہے، جس قوم کو پریشان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشان کا لفظ میں اس لیے نہیں استعمال کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں میں عذاب مبتلا کیا، آپ اگر ان کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیبوں سے، ولیوں سے یا اللہ کے پسندیدہ لوگوں سے انہوں نے کوئی دشمنی رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک برباد کیا. آپ دیکھیں تتاریوں نے جب عراق پر، بغداد پر حملہ کیا تو کس طریقے سے ایک اللہ کے ولی کے متعلق آتا ہے کہ وہ ولی اس ولی کا کام یہ تھا کہ وہ رات بھر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوتیں دیتے، فجر کی نماز میں اٹھاتے. مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا کہ یار اس سے جان چھوٹے تاکہ یہ روزانہ کے اٹھنے کی پنچایتوں سے باہر نکلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے دن عذاب نازل کر دیا. یا آپ دیکھیں نا، امام مالک سے پوچھا گیا کہ جس قوم میں حضور کی گستاخی اور خاموش ہے تو اس کو کیا کرنا چاہا، تو امام مالک نے فرمایا کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ اپنے جینوں کے حق چھین لیتی ہے، اپنی زندگی کا حق چھین لیتی ہے. تو میرے بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے، یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہمارے ارباب اقتدار سے. آج میں تمام ارباب اقتدار اور بالخصوص اسلامی مملکت کے جتنے سربراہان ہیں اور بالخصوص جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کوئی میں تنقید نہیں کر رہا، کوئی میں بڑی بات نہیں کر رہا، بس ہاتھ جوڑ کے میں ایک بات کر رہا ہوں. آئے اس قرآن کی اس آیت پر عمل کرے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو رب فرماتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغفار کرو، پھر حضور تمہارے لیے استغفار طلب کرے تو رب کو تم ضرور تواب بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والے بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والے بھی پاؤ گے. آج ہم جتنی احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں سارے معاملات بالکل ٹھیک ہے. ہم انسان اسباب کے تحت ہی سارے معاملات کرتے ہیں، اسباب کو یوٹیلائز کرتا ہے. لیکن میرے بھائی تقدیر ہے، رب کی مرضی ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، رب کا فیصلہ ایک طرف ہے. اگر آج ہم نے رب کو راضی کر لیا، امت مسلمہ کو بھی چاہیے. یہ کرونا وائرس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے میرے بھائی، یہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے، یہ چھٹیاں ہمیں ہالیڈیز منانے کے لیے نہیں دی گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. عین ہی عذاب ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن آزمائش رب خود فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں نا وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے. آج آپ دیکھ لیں پورے ملک پریشان ہے یار، غریب پریشان کیا، امیر کیا، جوان کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، سارے پریشان ہیں. آج قوم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کرے. اور دوسری بات آپ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، 8 مہینے سے زائد ہو گئے کشمیر کرفیو میں تھا، ابھی بھی کشمیر کرفیو میں. آج ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ کرفیو کیا ہوتا ہے، آج ہمیں پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. یہ مظلوموں کی چیخیں جو ہے نا، مظلوموں کی پکار رب کے آسمان کو، عرش کو ہلا دیتی ہے. صحیح ہماری بات. آج ہم خاموش رہیں، ظلم کی حد ہوتے گئی، ظالم ظلم ظلم ظلم. آج آپ دیکھیں کہ آج پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کرفیو میں آ گئی، پوری دنیا لاک ڈاؤن کی صورتحال کے سامنے. تو آج ہمیں چاہیے، لازمی سی بات ہے، ہم اپنے معاملات کو چینج کریں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جو خود اپنے حالت کو چینج نہ کرے۔ آج ہمیں چاہیے کہ فحش و ریانی سے باز آئے، سود خوری سے نکل آئے، غریبوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں۔ جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو جس طریقے سے آقا علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا، ہمیں چاہیے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ جب یہ کرونا وائرس سے ابتدائی کچھ دنوں پہلے ہماری مائیں بہنیں اور عورتیں اور یہ اس طریقے کے نعرے لگا رہے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ میں ان عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں چلے گی یار تیرا جسم، کہاں چلے گی تیری مرضی؟ جتنے نعرے، جتنے سا آیا اسلامی مملکت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ، رب تبارک و تعالیٰ، تم دیکھو تو صحیح، تم کس سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہو، تم کس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو؟ آج یہ بھی ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر 10 بجے اذانوں کا جو سلسلہ ہے، کچھ لوگ اس میں بھی اعتراض کرنے لگے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سمپل سا سوال، یار وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں یا کس کا نام لے رہے ہیں؟ رب کا نام لے رہے ہیں نا، رب کے متعلق اذانیں دی جا رہی ہیں نا۔ اذانیں تو بلاؤں کو ٹالتا ہے، اذانیں تو موت کے وقت تخفیف کرتا ہے، اذانیں تو قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے، اذانیں تو حضرت مولا مشکل کشا جب مشکل وقت میں تھے، آپ تکلیف میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا کائنات کے کان میں اذان دی جائے، علی کے کان میں اذان دی جائے۔ جب اذانیں دی گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رنج سے، اس تکلیف سے دور ہو گیا۔ تو میرے بھائی، آج ضرورت اسی عمل کی کہ ہم اپنے کردار کو چینج کریں، اپنے معاملات کو چینج کریں اور توبہ کریں رب کی بارگاہ میں۔ اور ہمارے اسلامی سربراہان مملکت جتنے بھی پالیسیاں ہمیں حکمت عملی بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن مسجدوں سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہے۔ فرض نماز ہم کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، سنتیں ہمارے علماء جیسے ارشاد فرما رہے ہیں، سنت ہم گھروں پہ پڑھیں، وضو ہم گھروں سے کر آئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، ساری چیزیں ہم عمل کریں، لیکن رب کی مرضی کو دیکھیں، رب کی تقدیر کی طرف دیکھیں، رجوع اللہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔